ہم سب شکر گزار بنے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں وہ وقت دکھایا کہ جس وقت میں ہم علماء اہل سنت کے نورانی بیانات سے مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ طلاب و تلامیذ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کو اپنے سینوں میں بسایا، اور انہوں نے اس بات پر کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ثمرہ یہ عطا فرمایا کہ ان کا حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا پڑھنے والے اور بغیر پڑھنے والے، یعنی پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے نا؟ کبھی بھی بے پڑھے پڑھے لکھوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج یہ امتیاز کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جان لیتے ہیں، وہ لوگ جو علم سیکھ لیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ممتاز بنا دیا کرتا ہے نا؟ اسی کے متعلق آج چونکہ یہ جلسہ سجایا گیا، تحفیظ قرآن یہاں پہ کیا گیا، تکمیل قرآن کی اس محفل کو سجایا گیا، میں اسی کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں۔ علماء کی توجہ، معزز سامعین کرام، اسی ذری موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ اے لوگوں جب ختم قرآن کی محفل سجائی جائے، جب جلسہ سجایا جائے، تو وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر دعائیں کی جائیں تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ جس وقت میں یہ محفلیں سجائی جائیں۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن ثم دعا امن علی دعائہ 4,000 ملک، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، تو 4,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 4,000 ملک، 4,000 فرشتے، پھر جو دعا کرے اس کی دعا پر آمین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ختم الرجل القرآن، کہ جب کوئی بندہ قرآن کو مکمل کرے۔ آج یہ جتنے حفاظ بیٹھے ہیں، یہ آدھے درجن حفاظ ان تمام احادیث کو، ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرات گرامی، فرمایا گیا اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینیہ، کہ جب کوئی بندہ قرآن کو پورا کرتا ہے، قرآن شریف کو اپنے سینوں میں بساتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قبل الملک بین عینیہ، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ایسے حفاظ کی پیشانی کو چوم لیا کرتے ہیں۔ قبل الملک بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان میں اللہ کی نوری مخلوق، فرشتوں کی جماعت ان حافظ قرآن کے پیشانیوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں۔ اور یہ وہ جلسہ ہے جس جلسے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، جن جلسوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا الرحمت تنزل عند ختم القرآن، کہ جب قرآن کریم کی محفل سجائی جائے، جلسہ سجایا جائے، تو ایسے جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چاہیے کہ ہم اور آپ معزز سامعین کرام اس محفل میں آئے، ایسے مدرسے ان کی محنتوں کو دیکھنے کے لیے آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشاں ہو جائیں، کہ ہم بھی کچھ سیکھیں۔ اور معزز، بغیر علم کے مجھے ایک بہت بڑھیا جملہ یاد آ رہا ہے، کہا جاتا ہے، انگلش کا جملہ ہے A child without education، کہ ایک بچہ، ایک لڑکا بغیر ایجوکیشن کے، A child without education is like a bird without wings،
परिंदे के परों के बगैर जैसे परिंदे रहा करते हैं, अगर कोई इल्म हासिल ना करे तो वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये एजुकेशन प्यारे आका ने, मैं बस आखिरी बात कर रहा हूं, प्यारे आका ने निजाम तालीम हमें सिखाया है ना। प्यारे आका ने 9 स्कूल्स कायम किए। इब्तिदाइया वक्त में आपने स्पेशलाइजेशन शुरू किया, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, सारे सिखाने के लिए स्पेशलाइजेशन, बाकायदा शोबा, तमाम किसी चीज में किसी का शोबा, तमाम शोबाजात कायम किए और फरमाया कि अब जितनी भी पढ़ाइयां होंगी, अब जिस तरीके से भी सीखा जाएगा उस तरीके से सीखा जाएगा कि बाकायदा उसकी फैकल्टीज को बनाया जाएगा। प्यारे आका ने फरमाया कि अब अगर किसी को कुरान सीखना हो तो वो उबई बिन काब के पास आ जाए, जिस किसी को लॉ सीखना हो वो मुआज बिन जबल के पास आ जाए, जिस किसी को विरासत सीखनी हो हजरत गिरामी वो ज़ैद बिन साबित के पास आ जाए। आका ने फरमाया किसी को अकाउंटिंग सीखनी हो, फाइनेंस सीखना हो तो आका फरमाते हैं वो मेरे पास आ जाए। और ये तमाम बातें फरमाने के बाद आका ने फरमाया कि जिसको कायनात का तमाम इल्म सीखना हो वो हजरत अली के पास आ जाए। तो यार ये क्या है, ये प्यारे आका ने क्या बताया? एजुकेशन की अहमियत, एजुकेशन, तालीम, तरबियत की अहमियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बता दिया। तो मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर यू, फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज द की ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद शेल्टर एंड कन्वीनियंस। Education teach its followers to be far away from fighting, quarreling, creating mischief and doing evils. Education emphasizes people as far as possible to avoid quarrels and fights and have love and affection. Education urges to live together peacefully and safely. If someone in any way does not abandon evils and does not accept truth and leaves no way to escape, then it advises to fight it strongly. तो मुअज़्ज़ज़ ये बताया जाता है कि वाकई अगर किसी को ओजियत और फोकियत के दरवाजों को आगे उबूर करके चले जाने का मंशा है तो वो एजुकेशन की तरफ अपना रुझान कर ले। यकीनन एजुकेशन को, तालीम को अपने अंदर रचा बसा लेगा, अल्लाह ताला उसको मुमताज फरमा देगा। सुभान अल्लाह। इन जुमलों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इन छोटे से नाकिस से जुमलों को कबूल फरमाए।